حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ ہاں میں اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے اندر سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے۔ آپ نے عرض کی اگر آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں چھوڑنا یہ اللہ پاک کا حکم ہے، آپ خیر سے تشریف لے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ان کا توکل تھا، یہ ان کا یقین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ اب تھوڑا سا پانی تھا اور کھجوریں تھی، وہ انہوں نے استعمال کی اور ختم ہو گئی۔ اب چند دن کا بچہ ہے۔ اب غور کریں نا، وہ عورت جن کے شوہر کو 90 سال کے بعد اللہ پاک نے بیٹا دیا ہو، اور ایک اکلوتا بیٹا وہ بھی چند دن کا، اور ایک جنگل بیابان کے اندر جہاں انسان پرند کسی چیز کا نام و نشان بھی نہیں ہے، وہاں پر وہ رہ رہے ہیں، اور اس ہمت اور استقامت کے ساتھ کہ کوئی ڈر نہیں ہے ان کے ذہن کے اندر۔ اب تھوڑا سا انہوں نے کھانا تھا، پانی تھا، کھجوریں تھی، وہ انہوں نے استعمال کی، وہ ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے ہمت اور استقامت کی، جہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اترے تھے، قریب ہی 2 پہاڑیاں موجود تھیں جن کو ہم صفا اور مروہ کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک چکر جو ہے وہ صفا کی طرف لگایا کہ شاید اس طرف کوئی چیز کھانے پینے کے لیے مل جائے۔ وہ صفا کی طرف گئی، دیکھا کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہے، وہ مروہ کی طرف گئی۔ یوں انہوں نے بار بار چکر لگائے، اور پھر جب وہ چکر لگاتے ہوئے مروہ کی طرف صفا کی طرف پہنچی تو دور سے انہیں ایک آواز سنائی دی، اور کسی کی آواز سننے کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ اے آواز لگانے والے، جس کی بھی یہ آواز آئی ہے، تمہارے پاس اگر مدد کرنے کے لیے کچھ ہے تو ہماری مدد کریں۔ وہ آواز کس کی تھی؟ وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ ان کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ نے فرمایا اے ہاجرہ فکر مت کیجئے، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے شہزادے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ وہی جو جملہ سیدہ ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا، وہی جملہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جب اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو آپ کے بیٹے کے پاؤں سے پانی کا چشمہ جاری ہو چکا تھا۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے پاس پہنچی، اور پانی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ زمزم، اے پانی ٹھہر جا، اے پانی رک جا۔ جو ہی انہوں نے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہ پانی وہیں پر رک گیا۔ اسی وجہ سے اس پانی کے چشمے کو آج بھی ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ دراصل یہ الفاظ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک منہ سے نکلے تھے۔ انہوں نے اس پانی کو روکنے کے لیے الفاظ کہے تھے، زمزم ٹھہر جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو بھی زمزم کا نام عطا فرما دیا۔ اب جب آپ نے پانی کو روکا، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر، فرمایا اگر اس دن حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی کو ٹھہرنے کا حکم نہ ارشاد فرماتی تو فرمایا وہ ایک بہت بڑا بہنے والا چشمہ بن جاتا۔ وہ پانی رک کیوں گیا؟ کیونکہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو رکنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ یہ ہے حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹے کی قربانی۔ وہ ٹیلہ جہاں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتارا تھا، آج اسی جگہ خانہ کعبہ موجود ہے، اور وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں وہیں موجود ہیں، اور وہ شہر مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا جو ہے وہ آباد فرما دیا اور انسانوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بنا دیا کہ آج لاکھوں کی تعداد کے اندر ہر سال جب انسان وہاں پر حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پورا سال جب عمرے کی ادائیگی کے لیے وہاں پر حاضر ہوتے رہتے ہیں،